آئیے اسی جنگ خندق میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ اللہ اکبر، جب خندق کھود لی گئی تو کوئی ایسا مرد نہ تھا جو خندق کو چھلانگ کر کے آتا، لیکن اللہ اکبر ان میں ایک نام تھا، عمرو ابن عبد الود نام کا ایک شخص تھا۔ اللہ اکبر، چونکہ سارے قبیلوں کو جمع کیا گیا تھا مکے والوں کی طرف سے، تو ابن عبد الود جو تھا وہ ایسا بہادر کہلاتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کو گھوڑا دوڑانے کی اور اس کو سواری جو ہے وہ چلانے کی مہارت تھی کہ وہ خندق کو پھلانگ کر کے آ گیا اور اس نے آواز دی، اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہادر انسان تو تھا اور بہادری کی وجہ سے کہہ رہا تھا میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے۔ آپ اندازہ کریں بدر کا میدان ہے، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کو جو چاہے عطا کرے۔ حضرت مولا علی کی نمایاں قربانیاں ہیں، احد کا میدان ہے، مولا علی کی نمایاں قربانیاں ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن چونکہ کربلا عنوان ہے اس لیے خاص ہم مولا پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ابن عبد الود آیا اور اس نے کہا میرے مقابلے میں بھیجے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب پر نظر ڈالی اور فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایسے موقع پر علی کو یاد فرماتے ہیں، اور جب علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تو آقا نے فرمایا علی تمہیں ابن عبد الود کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا طاقتور انسان تھا، جب مولا مشکل کشا اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سراپا کفر کے مقابلے میں سراپا ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اور پھر مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ابن عبد الود سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں لکھا ہے، کثیر کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور ایک روایت میں کہ سر سجدے میں رکھا، عرض کیا مولا میرے علی کی لاج رکھنا۔ ابن عبد الود نے اپنی تلوار مولا علی کے سر پہ ماری، زخم آیا تو صحیح لیکن مولا نے اپنے آپ کو بچا کر جب تلوار لہرائی اور ذوالفقار سے اس کے دو ٹکڑے کر کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ جب ابن عبد الود کے دو ٹکڑے ہوئے تو اس کے بعد پھر کسی نے آنے کی ہمت اور جرت نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خاندان علی وقار، خاندان بنو ہاشم کو خدا نے اتنی بہادری، شجاعت اور جواں مردی سے نوازا تھا کہ اللہ اکبر انہی کا حق ہے، بہادری انہی کا حق ہے، تلوار بازی انہی کا حق ہے، بہادری کا تمغہ اور جھومر انہی کے ماتھے پہ زیب دیتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ وہ خاندان ہے جس نے سر جھکانا گوارا نہ کیا، علی سے لے کر امام حسن عسکری تک جتنے ائمہ اہل بیت ہیں اکثر جام شہادت نوش کر کے بتاتے نظر آتے ہیں کہ اللہ اکبر اس خاندان کو وہ موت پسند ہے جسے شہادت کی موت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر جنگ خندق کا کیا معاملہ ہوا؟ وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور حضور کی دعا سے آندھی چلی، اور آندھی چلی تو وہ سارے جو آئے تھے جمع ہو کر کے ان کی ہانڈیاں بھی اڑی، ان کے اونٹ بھی اڑے، ان کے خیمے بھی اڑے، اور ایسے دم دبا کر کے بھاگے۔ جب بھاگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ واپس نہیں آئیں گے، انشاءاللہ اب ہم جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد غزوہ تبوک جو ہے وہ رونما ہوا۔ رسول اللہ جتنے غزوات میں گئے ہر غزوے میں علی حضور کے ساتھ تھے سوائے غزوہ تبوک کے غزوے میں مولا مشکل کشا حضور کے ساتھ نہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر والوں پر چھوڑا تھا، گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، تو مولا علی رو پڑے
अर्ज करने लगे, आका आप मुझे औरतों और बच्चों पर छोड़ करके जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अली, तू इस बात से खुश नहीं है कि तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा के लिए हारून थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह ये फजाइल हम मौला अली की जिंदगी के बाब में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ उन्वान की मुनासिबत से इशारे दे करके आगे बढ़ते हैं। तबूक की जंग हुई, उसके बाद खैबर की जंग तो बड़ी मशहूर और मारूफ जंग है। इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो हम खैबर को भी मौला मुश्किल कुशा की हयात के बाब, उनकी समाने के बाब में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो जंगे मौता हुई, थोड़ा उसका इशारा दे करके हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप करबला को बच्चों का खेल समझते हैं। ये सारी जंगे जो मैं इशारतन पढ़ रहा हूं, इन जंगों की मेहनत के तहफ्फुज को करबला कहते हैं। करबला जो हम जोड़ रहे कड़ियां, आप उसको समझ क्या? सुभान अल्लाह। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कल कि आपने करबला शुरू नहीं किया। मैंने तो कहा कि मैं तो करबला कल ही से शुरू, मैं तो करबला पहले दिन से शुरू कर चुका हूं। इसलिए कि ओहद, बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, तबूक, कादसिया, ये जो पहले हुई बाद हुई सारी जंगों का खुलासा अगर कोई जंग है तो उसे करबला क्या? मेहनतों का तहफ्फुज करबला है। जंगे मौता क्या है? मुल्क शाम के रूमी, यानी रूमी 1,00,000 रूमियों से 3,000 मुसलमान लड़े। गौर करना, यही तो बात है मुसलमानों। ये जो करबला और ये दास्ताने करबला या सहाबा और अहले बैत की कुर्बानियां या बयान नहीं होती या आप नहीं सुनते, उसकी वजह क्या है कि आपको बुज़दिल बनाने की कोशिश की जाती है। लोगों को पता है जिस दिन बद्र, उहद, खंदक, खैबर, करबला की सच्चाइयां बयान हो जाए, उस दिन मुसलमानों का बच्चा बच्चा शेर दिल होगा और वो अपने बालों में उंगलियां डाल करके बाल संवारने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो अपने नाखूने तदबीर से उम्मत की तकदीर को संवारने की सही पैहम करेगा। अल्लाह अकबर। जंगे मौता में 1,00,000 लोग हैं, रूमी 1,00,000 है और मुसलमान सिर्फ 3,000 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जंग की खुसूसियत ये है कि इस जंग के अंदर अल्लाह के रसूल ने जब परचम दिया, जिसको अलम कहते हैं, अरबी में उस परचम को अलम कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का लश्कर कहीं भी बगैर अलम के नहीं जाता था, बगैर परचम के नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। अलम रसूल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के हाथ में दिया। फिर फरमाया अगर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा शहीद हो जाएं तो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने परचम ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में दिया। फरमाया ज़ैद शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के हाथ में परचम होगा। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा शहीद हो जाए तो जाफर के हाथ में परचम होगा, जाफर इब्ने अबू तालिब के हाथ में परचम होगा। और जब जाफर भी शहीद हो जाए तो फिर अल्लाह जिसे चाहेगा परचम उसके हाथ में होगा। 1,00,000 रूमियों के मुकाबले में 3,000 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम डटे और उनके कायद थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा। अल्लाह अकबर। जब वो जंग हो रही थी, उस जंग पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे उठा दिए और हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने जंग का मंजर था। हुजूर अपनी मस्जिद में बैठ के सहाबा को बता रहे थे कि अल्लाह के शेर जो है वो उन लूमी लोमड़ियों से जो है वो उलझे हैं। और फरमाया ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। और ये कहकर हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। और फिर फरमाया अब अल्लाह का परचम, दीन का परचम अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के हाथ में है। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया अब्दुल्ला भी शहीद हो गए। फिर फरमाया अब इस्लाम का परचम अल्लाह अकबर जाफर के हाथ में है। ये जाफर कौन है? मौला अली के सगे भाई हैं, जिनको हम जाफर तैयार कहते हैं। ये जाफर तैयार नाम याद रखना, उन्हीं जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला हैं, उन्हीं अब्दुल्ला के बेटे औनो मोहम्मद है जिन्होंने करबला में कुर्बानी दी है। जो आप इमाम हुसैन के भांजों के हवाले से, सैयदा ज़ैनब के शहजादों के हवाले से हजरत औनो मोहम्मद
محمد کی قربانی سنتے ہیں، یہ حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں اور جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ یہ عبداللہ بھتیجے بھی ہیں مولا علی کے اور ساتھ ہی ساتھ داماد بھی ہیں مولا علی کے، سیدہ زینب کے شوہر نامدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جعفر طیار کے ہاتھ میں جس وقت پرچم آیا تو حضرت جعفر بے جگری سے لڑے، پہلے دو جیانوں نے بھی بے جگری سے لڑا اور خوب ان رومیوں کو دھول چٹایا، لیکن حضرت جعفر طیار نے جب تلوار چلانی شروع کی تو حضرت جعفر کا ایک بازو شہید کر دیا گیا۔ جب ایک بازو ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا، تو حضرت جعفر نے دوسرے ہاتھ میں پرچم لیا، اسلام کا پرچم گرنے نہ دیا۔ یاد رکھنا اے میری قوم کے جوانوں، جو بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ دین، شریعت، مذہب، مسلک کا سودا کرنے کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ دین ہم تک نہیں پہنچا۔ دین اتنی آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں ہم نے جو یہود و نصارہ کا ماحول بنا رکھا ہے، گھروں کے اندر جو فلم اور سیریلوں کے نام پر کفریہ شرکیہ کلمات بکے جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول تو پابندی سے بھیجتے ہیں، بھیجنا بھی چاہیے، لیکن مدرسے کے حوالے سے ہمیں اتنا خیال نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا خیال تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے بچوں کو عالم دین، حافظ قرآن بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں کتنی محنتیں ہیں، یقین جانیں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں اور کتنے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تب کہیں جا کر کے اسلام ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اسلام کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، کل خدا کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو کیا جواب دو گے؟ مسجدوں کو ویران کر کے، اللہ اکبر، گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے، جرائم کے اڈوں کو آباد کر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے جوانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپی ہے، کیسی خون کی ندیاں بہی ہے، تب کہیں جا کر کے دین پھیلا ہے۔ جعفر طیار کا ایک بازو کٹا، دوسرے ہاتھ میں پرچم لیا، دوسرا بازو کٹا تو آپ نے اپنے بازوؤں سے پرچم کو تھام لیا، اس کے بعد سینے میں تیر چلا، سر پہ تیر چلا تو حضرت جعفر جو ہے وہ زمین کی طرف آ گئے۔ حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر تھی، فرمایا میرا بھائی جعفر طیار بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ جعفر کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ظالموں نے جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے، بازو کٹے، اللہ نے جعفر کو جنت میں دو پر عطا کیے، ان پروں کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر آقا نے فرمایا اب اللہ کا پرچم، دین کا پرچم، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور پھر فرمایا اس نے بڑی جو ہے وہ دانائی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو دشمن کے نرغے سے نکال لیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا لوگوں چلو ہم جعفر کی بیوہ کی تعزیت کرتے ہیں، اور پھر حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ آقا علیہ السلام نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فرمایا اسماء جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسماء بنت امیس نے جعفر کے شہزادوں کو، شہزادیوں کو پیش کیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو پیار کیا، تو حضرت اسماء پکار اٹھی یا رسول اللہ اس طرح کا پیار تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا جعفر کی شہادت کی خبر آ گئی ہے؟ کیا جعفر شہید ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا اسماء صبر کرو، جعفر کی شہادت کی خبر آ چکی ہے، جعفر شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت اسماء رو رو پڑی اور کہا ان بچوں کا، یتیموں کا کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جعفر کے یتیم بچوں کا والی میں ہوں، ان کا نگہبان میں ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار کی شہادت پر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی خوب روئی، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جعفر کی شہادت پر رونے والے یوں روتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جنگ موتا تھی، اللہ اکبر، جو ملک شام میں رومیوں سے لڑی گئی، پھر اس کے بعد جنگوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ دن دکھایا کہ مکہ فتح ہوا،
اللہ کے رسول علیہ السلام کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر اب مکے کی طرف جاتے ہیں اور مکۃ المکرمہ فتح ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی۔ فتح مکہ بھی تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے حج کے لیے 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر کے، حاجیوں کا قائد بنا کر کے اور امیر الحج بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہاں پر میں تھوڑا کچھ اشارہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج جو ہے پتہ نہیں کچھ لوگوں نے الگ الگ بحثیں چھیڑ رکھی ہے اور خدا جانے ان بحثوں میں لوگوں کو کیا دلچسپی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آج موقف کیوں طے ہو؟ ہمارے بزرگوں نے تو پہلے ہی موقف طے کر دیا ہے۔ جو موقف تھا غوث اعظم کا وہی موقف اپنا، وہ جو موقف تھا غریب نواز کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا مخدوم سمنا کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا حضرت بندہ نواز گیس دراز کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا سادات ماہرہ مطہرہ کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا وہی موقف اپنا۔ کیا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اب جب فتح مکہ کے بعد تیاری فرما رہے ہیں دنیا سے جانے کی، کوچ کی تیاری فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام واضح طور پر حضور نے کوئی بات تو نہ فرمائی لیکن اشارے دے رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امیر الحج بنا کر اپنی غیر موجودگی میں جس کو بھیجا وہ ذات کس کی تھی؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق کی ذات تھی۔ ان کو امیر الحج بنا کر بھیجا، یعنی اشارہ مل رہا ہے جہاں میں نہ جاؤں گا میری جگہ اپنا نائب بنا کر کس کو بھیجا؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ 9 ہجری میں آپ نے امیر الحج کی حیثیت سے جو ہے وہ حج ادا فرمایا اور مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو حج کرایا۔ سورہ توبہ کی آیتیں جو نازل ہوئی تو اللہ رب العزت کا فرمان تھا کہ یا آپ اس کو پڑھیں یا آپ کا کوئی خاندانی فرد اس کو پڑھے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے حج کے موسم کے اندر مولائے کائنات کو بھیجا۔ یہ بھی مولائے کائنات کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب 10 ہجری آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کو لے کر کے حج کیا۔ اس میں تمام ازواج مطہرات تھی۔ وہ حج کتنا خوبصورت تھا، ذرا اس حج کی طرف توجہ فرمائے۔ وہ حج کتنا خوبصورت تھا۔ نمبر 1، اس حج میں سارے صحابہ تھے، کوئی غیر صحابی نہ تھا۔ توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ قیامت تک میدان عرفات بھرا رہے گا لیکن اب ایسا حج ہو سکے گا اس پہ سب کے سب صحابہ ہیں۔ 1,24,000 یا 25,000 کم و بیش اصحاب رسول ہے۔ حضور کی تمام ازواج ہیں، حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کتنا خوبصورت ہے وہ حج، اور ان سب کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منا میں عرفات میں کچھ خطبے دیے اور وہ خطبے کو عالمی منشور کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ خطبے اگرچہ مختصر تھے لیکن ان خطبوں کی بڑی شان ہے۔ اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا، کیا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا۔ آقا فرماتے ہیں اب عرب کی زمین پر کبھی شیطان کی عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے پیغام دیا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر۔ کیا پیغام دیا؟ آقا فرماتے ہیں میں سود کو باطل کرتا ہوں، سود حرام ہے، جس کا سود جس سے لینا ہے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جن کو دینا ہے ان کو روک دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کوئی کالے پر کسی گورے کو، کسی گورے کو کسی گورے پر کسی کالے کو، کسی کالے کا کسی گورے کو، کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ اس طرح کی باتیں فرمائی۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق بتائے، صلہ رحمی بتائی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بات جو فرمائی، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا اور دوسرے مقامات پر بھی فرمایا، ارشاد فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کا دامن پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا پہلے
پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے. اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے لوٹنے لگے تو غدیر خم کے موقع پر ایک حوض تھا. وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ ممبر لگایا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر لگایا گیا اور غدیر خم میں آقا کریم نے سارے اصحاب کو جو وہ جمع فرمایا اور جمع فرما کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سب کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سب کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ اور سارے صحابہ نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بالکل آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر کے ارشاد فرمایا لوگوں تو سن لو من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف زبانی نہیں فرمایا بلکہ حسنین کے بابا کا ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور پھر فرمایا اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. محض چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے تو آپ کی بات یوں بھی کہتے تو دلیل ہے کہ علی میں جس کا مولا علی اس کے مولا، لیکن حضور علیہ السلام نے زبانی نہیں کہا، علی کو اپنے بازو میں برابر کھڑے کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. وجہ کیا تھی؟ تو تصورات میں ہمارے دماغ کو یوں پتا چلتا ہے، بزرگوں کی روحانیت سے یہ بات پتا چلتی ہے کیونکہ علی کے دشمن بعد میں آنے والے تھے تو ممکن ہے کوئی خارجی ناسبی کہتا یہ علی نہیں، مجمع میں کوئی دوسرا علی بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک نام کے کئی بھی ہوتے ہیں. اور اللہ اکبر لوگ کہتے چلو بابا کا نام بھی لے لیا جاتا. اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے نام بھی کبھی کبھی مل جاتے ہیں. ارے نہ ملتے تو لوگ دعوے کر لیتے، لیکن نبی نے سارے راستے بند کر دیے، اپنے بازو میں کھڑے کر کے بتایا جس کو مولا بنا کے جا رہا ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی کے چچا کا لاڈلا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. غدیر خم میں آقا نے اعلان کیا، لیکن قربان جائے آقا نے اعلان کیا تو فاروق اعظم اٹھے کیونکہ میرے نبی کے اصحاب اور آل میں کوئی اختلاف نہیں تھا. نبی کے چاروں یار یک دل یک زبان تھے. تیرے چاروں ہمدم ہیں، میرے امام کہتے تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو برا لگا اس کو برا لگا، ارے برا تجھے لگا، وہ ایسے سچے دل والے سچے لوگ تھے. جب علی کی مولائیت کا اعلان ہوا، علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تو فاروق اعظم اٹھے اور اٹھ کر فرمایا مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تو میرا بھی مولا اور سارے مومنین کا مولا. سبحان اللہ. سبحان حضور علیہ السلام نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا. علی مولا ہے، سبحان اللہ. علی مولا ہے، علی مولا ہے. اب یہاں لوگ اس میں پھنسے کہ مولا کا معنی کیا، اس لیے کہ مولا کے تو بہت سے معنی ہوتے. مولا کا ایک معنی مناسب، مولا کا ایک معنی آقا، مولا کا ایک معنی وارث، مولا کا ایک معنی غلام کے بھی آتا ہے، مولا کا ایک معنی دوست کے بھی آتا ہے،
مولا کا ایک معنی محبوب کے بھی آتا ہے. حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو اگر توجہ کریں تو معنی خود حضور نے اشارہ دے دیا. کیا ہے مولا کا معنی؟ یہاں کیا کہا؟ من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آگے کے جو دعائیہ جملے ہیں، اللہم وال من والا ہوں، یہ وال من والا ہوں، جو علی کو محبوب بنائے تو اس کو محبوب بنا. تو حدیث کی تشریح حدیث خود کر رہی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اب مولا کا معنی ہوا محبوب کے. اب یہ اتنا واضح ہو گیا. مطلب کیا؟ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. مطلب کیا؟ جو نبی سے عشق کرتا ہے وہ علی سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتا. اب پتا چلا کوئی کتنا بھی بڑا عاشق رسول بنے، چیک کرنے کا طریقہ پتا چل گیا. اگر دیکھنا ہے کہ عشق مصطفیٰ کتنا ہے تو بتا دیا عشق علی دیکھتا چلا جا. جتنا علی کا عشق ہوگا اتنا ہی نبی کا عشق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اہل سنت کے نزدیک ہمارے اکثر بزرگوں نے یہی کہا کہ یہاں مولا کا معنی محبوب کا ہے. تو اب وہ محبوب ابو بکر کے بھی، صدیق اکبر کے محبوب نبی، صدیق اکبر کے محبوب علی، فاروق اعظم کے محبوب نبی، فاروق اعظم کے محبوب علی، عثمان غنی کے محبوب نبی تو عثمان غنی کے محبوب علی، بلال کے محبوب نبی تو بلال کے محبوب علی. پتا چلا حضور نے جس کا میں محبوب ہوں. اب سمجھ دے مولا کا مطلب جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی میں. اور دعا کی جا رہی ہے. اب دیکھیے اللہم وال من والہ وعاد من عاداہ. یہاں اگر کوئی کہے کہ ولا کا پھر کوئی وہ بیچ میں لانے کی کوشش کرے تو جب دعا کی جا رہی ہے تو ایک دوسرے کی ضد بیان کی جا رہی ہے. وال من والاہ عاد من عاداہ. تو عداوت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عداوت کے مقابلے میں تو محبت ہی آتی ہے نا. تو کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ رسول اللہ خود اشارہ دے رہے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ محبوب کے. اب پتا چلا فرماتے ہیں اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو محبوب بنا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا. فاروق اعظم نے مبارکباد دی کہ تو میرا بھی مولا، میرا محبوب ہے تو، کیونکہ میرے محبوب کا محبوب ہے، میرے یار کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب. مومنو اچھا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تو ساری امت کا مولا ہے. کیا فرمایا؟ فاروق اعظم کے جملے پہ غور کریں. یہ نہیں کہا سارے کلمہ پڑھنے والوں کا مولا ہے. کیا کہا؟ اے علی تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے. مطلب مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرتے ہیں. ہاں علی سے نفرت اور بغض کرنے والے تو منافق ہیں. اسی لیے تو یاروں کی زبان پر نام علی آتا ہے تو حضرت علی. امام بخاری کو امام بخاری کہہ سکتے ہیں، امام علی کہے تو منہ اترتا ہے، امام حسن کہے تو منہ اترتا ہے، امام مسلم کو امام کہتے ہیں، امام حسین کہے تو منہ اترتا ہے. یہ امام کب سے؟ ہم نے کہا جن کی نالین کی خیرات پا کر بخاری اور مسلم امام بنتے ہیں، پھر ان کی امامت کی شان کا عالم کیا ہے؟ بڑا چھوٹا دل کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے دل اور چھوٹے منہ جو کرتے ہیں تو یاد رکھنا یہ کیوں کرتے ہیں. اگر امین القادری کہے تو بدنام ہوتا ہے. صحابی رسول ابو سعید خدری سے پوچھیں، اے صحابی رسول ابو سعید خدری، یہ ان کے منہ علی کے نام پہ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب فتنے رونما ہوئے اور فتنوں کا دور آیا اور ہم لوگوں کو خوف ہوتا کہ مجمع میں اپنے آئے یا بیگانہ ہے تو ہم چیک کرنے کے لیے مومن اور منافق کو ذکر علی کرتے، علی 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 کرتے. علی کا نام سن کر جن کا چہرہ کھل جاتا سمجھتے مومن ہے، جن کے منہ اتر جاتے سمجھتے
समझते मुनाफिक है। किसका मसलक, किसका मसलक है? सहाबा का मसलक, अबू सईद खुदरी के। और इस हदीस को इमाम शबलंजी लिख रहे हैं, और भी अइम्मा ने लिखा, कसरत से लिखा। क्या कि जिक्र अली करके मोमिन और मुनाफिक में पहचान करते हैं। इसलिए नारे हैदरी लगाया करो तो थोड़ा दाएं बाएं देख लिया करो, हाँ, कि किसके मुंह खिल रहे हैं गुलाब की तरह और किन के चेहरे उतर रहे हैं। मौला मुश्किल कुशा की मौत, तो अब पता चला महबूब है अली सबके। और फारूक आजम ने कहा कि तू मेरा भी मौला है और सारे मोमिनों का मौला है। यानी हर कलमा पढ़ने वाला तो मोमिन नहीं होता ना, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में भी कुछ मुनाफिक, पूरी सूरह मुनाफिकून उतरी, आप पढ़ लें, उसको देखें, उस तरफ जाएं। हमारे यहाँ अली से भी बेपनाह प्यार है, मौला अली से, और सिद्दीक अकबर से भी बेपनाह प्यार है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास हाथ ही दो इसलिए हैं, एक हाथ में दामन असहाब है, एक हाथ में दामन अहलुल बैत है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। एक को हजम ही नहीं हुआ, एक को हजम नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आया हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आके कहने लगा क्या हमने आपको माना आपके लिए काफी न था? एक बदबख्त कह पड़ा, हमने आपको माना, कि जबान देखें उसकी, आपको माना आपके लिए काफी न था, अब आपने अली को भी हम पे मुसल्लत कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने मुसल्लत नहीं किया, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैंने अल्लाह के हुक्म से कहा, मैंने अल्लाह के हुक्म से कहा। वो वहां से निकला और निकलने के बाद उसने आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखकर कहा अगर तेरे महबूब वो कह रहे हैं और अली की मौलाइयत के बारे में और सच कह रहे हैं तो फिर तू ऐसा अजाब भेज, ऐसा अजाब भेज जिसको मैं देखूं और मुझ पर अजाब नाजिल कर। इतना कहना था, आसमान से पत्थर गिरा सर पे और सर को चीरते हुए पाखाने के मकाम से निकल गया। यानी कि जिसने वहां भी मौला नहीं माना अली को, उसकी किस्मत में उस वक्त भी पत्थर था, और जो आज भी न माने उसके मुकद्दर में आज भी पत्थर है। इनको पत्थर के सिवा कुछ नहीं है। ये मौलाए कायनात की शान। लेकिन याद रखना, मौला का मतलब हमारे बुजुर्गों ने जो बयान किया, मतलब महबूब, अली महबूब हैं तमाम सहाबा के, अली महबूब है तमाम अहले बैत के, अली महबूब है तमाम मोमिनीन। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। मुनाफिक का काम ही नहीं है मोहब्बत करना। बल्कि मेरा एक जुमला लोगों को काफी तकलीफ पहुंचाता है, थोड़ा सा जख्म कुरेद करके फिर आगे बढ़ूं। मैंने कहा अली से मोहब्बत के लिए तो मोमिन होना जरूरी है, अली से मोहब्बत के लिए मोमिन होना जरूरी है। हम आशिकों के अकीदे में तो ये है कि अली से मोहब्बत सिर्फ हलाली करते हैं। किसी बड़े मोहतात मुफक्किर का कौल है, जब माए शरीफ होकर दूध पिलाती है तब बच्चों की जबान पर अली अली होता है। हाँ, जहां पर कोई राह नहीं पाते और राह से लोग भटक जाते हैं, फिर वो चाह कर भी नाम अली ले नहीं पाते। हाँ, कभी लेते भी हैं तो उनके चेहरे बताते हैं कि बेचारे ना चाहते हुए भी सियासत कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे और अर्ज करूं, बात को आगे इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए, कभी कभी लोग मौला अली और अहलुल बैत का नाम लेकर भी सियासत करते हैं। अब उनको कैसे पहचाने कि कौन सियासत कर रहा है? तो याद रखना, जो अहलुल बैत का जिक्र करते करते असहाब के लिए हल्के जुमले कहें, असहाब की शान में तौहीन करें, असहाब की शान में बेअदबी करें, समझ जाना कि ये अली के नाम पे सियासत कर रहा है। वरना जिस दिल में अली होंगे
اس دل میں صدیق اکبر کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا، اس دل میں فاروق اعظم کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا، اس دل میں عثمان غنی کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔